جو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک کرے گا تو کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا اس شخص کو۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام اور اس کو ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حبط عملہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے عمل باطل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کو شرک ہرگز گوارا نہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اس بات کی طرف لانا چاہتے تھے کہ بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے عبادت کرتے ہو، تو بڑے نے توڑ دیا۔ اور ہوا بھی یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے اللہ کے حکم سے توڑے تھے، تو بڑے نے توڑوائے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بڑے نے کیا، یعنی اللہ کے حکم سے کیا، لیکن اشارہ ان کی طرف کر دیا کہ بڑے کو چھوڑ کر چھوٹوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے بڑے سے برداشت نہ ہوا۔ ایک اصول بتانا چاہتے تھے کہ جب بڑا موجود ہے پھر چھوٹوں کی عبادت نہیں چلتی۔ پھر یہ بھی فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں، تم ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، تمہاری یہ بگڑی بنانے والے تمہارا دعویٰ ہے، تو ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ کس نے کیا ہے، سوال کرو۔ تو کہنے لگے ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، سر جھکا لیے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بولو، کوئی جواب دو۔ تو کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، اے ابراہیم تو جانتا تو ہے کہ یہ بات نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ بھئی تم ان کو معبود سمجھتے ہو اور وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو آخر ان کو بتانا پڑا کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم افلا تعقلون، تف ہو تم پر، ان کی کیوں پوجا کرتے ہو جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، عقل نہیں ہے تمہارے اندر، بے عقل ہو۔ تو اب آپس میں کہنے لگے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب دیکھو نا کل کے اندھے، یعنی مشرک کہہ رہے ہیں معبودوں کی مدد کرو، حالانکہ معبود ہوتا وہ ہے جو کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہوتا، جو سب کی مدد کرے اور اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، وہ معبود ہے۔ جو لوگوں کی مدد کا محتاج ہو وہ معبود نہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے جو کسی کی مدد کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج۔ تو کہنے لگے اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ۔ اب انہوں نے آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی۔ تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے لگا۔ تو بعد روایت میں انہوں نے کہا بھی ابراہیم علیہ السلام سے کہا اب جو اس کے قریب جاتے ہیں تو جلتے ہیں، جو قریب ڈالنے کے لیے وہ جلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا خود چلے جاؤ، ان کا میں نہیں جاتا۔ تو شیطان آیا اس موقع، اس نے ایک منجنیق بنا کے دی، اس کے ذریعے سے پھینکو۔ اب جب وہ پھینکنے لگے تو فرشتوں میں کوہرام مچ گیا۔ فرشتوں نے کہا اللہ تیرا ایک ہی خلیل ہے اور اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا، باقی تو سب مشرک تھے اس وقت۔ ابراہیم علیہ السلام کے والدین خود شرک میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ اگر اجازت ہو تو ابراہیم کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، اگر تم سے مدد مانگے تو کر دینا۔ فرشتے آئے، ہوا کا فرشتہ آیا، ابراہیم اجازت ہو تو مدد کریں، ان کے اللہ نے بھیجا، ان کے اللہ سے اجازت لے کر آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، تیری ضرورت نہیں ہے،
جس ذات کے لیے مجھے ڈالا جا رہا وہ دیکھ رہے ہیں۔ بارش کا فرشتہ آیا، فرمایا وَأَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، تمہاری ضرورت نہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا، میرے لیے اللہ کافی ہے جو رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا، وہ میرے مت۔ ایک روایت میں ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم تو اللہ سے کہہ دو اللہ مجھے بچا لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو عشق اور محبت کے خلاف ہے۔ عشق کا ایک نقطہ بتا دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ میری جان لے کر خوش ہونا چاہتے ہوں اور میں کہوں مجھے بچا لے، تو یہ تو محبت کے خلاف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یعنی مجھے آگ میں ڈالا جا رہا اور میں جل جاؤں اور میرے رب خوش ہو جائیں تو مجھے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں میرے لیے، لہذا میں ہرگز نہیں کہوں گا۔ وہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہے، اس کے حکم سے کیا میں نے جو کچھ کیا، چونکہ نبی جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے سے نہیں، اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ ان کا کلام بھی اللہ نے قرآن میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کلام بھی کرتے ہیں تو اپنی خواہش سے نہیں کرتے، ان کی زبان پر اللہ کی وحی اترتی ہے وہ کلام کرتے ہیں۔ تو اس لیے انبیاء کا جو عمل ہوتا ہے وہ وحی سے ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے ڈالا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا ہے تو اللہ نے براہ راست حکم دیا آگ کو، یا نارو کونی بردوں و سلامن، اے آگ کو ٹھنڈی ہو جا۔ بعض روایتوں میں ہے جب اللہ نے کہا آگ کو ٹھنڈی ہو جا تو آگ ٹھنڈی، ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو پھر فرمایا وسلامن، سلامتی والی ہو جا، معتدل، یعنی ٹھنڈی اتنی ٹھنڈی ہوگی برف کی طرح، فرمایا نہیں وسلامن، سلامتی والی، اعتدال کے ساتھ، جیسے ایئر کنڈیشن چل رہا ہو ایسے ہو۔ اور ساری آگ ٹھنڈی ہوئی تو اللہ نے فرمایا نہیں، سب کے لیے نہیں ہونا، علی ابراہیم، صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے، باقی آگ گرم رہے لیکن ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، باقی کسی کے لیے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیروں میں رسی باندھی ہوئی تھی، وہ رسیاں جل گئیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ تو بعض روایت میں اللہ نے وہاں جنت سے تخت بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس تخت پر جا کر بیٹھ گئے، اور پھر وہاں اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، ٹھنڈے پانی کا چشمہ، آگ میں ٹھنڈا پانی، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ آگ ٹھنڈی، معتدل، ایئر کنڈیشن، آگ کے اندر اللہ نے ایئر کنڈیشن لگا دیا، اور آگ میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ، باہر آگ ہے لیکن اس میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انار کا درخت، ابراہیم علیہ السلام اس میں سے انار توڑ کر کھا رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام مزے سے، اور ابراہیم کے لیے حفاظت بن گئی، اب وہ اندر آ بھی نہیں سکتے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، وہ قریب آئیں تو آگ جلائے۔ ایک روایت میں یہ بلکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، بہشتی زیور میں بھی یہ واقعہ ہے، نمرود کی بیٹی نے اپنے محل سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مزے سے بیٹھے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ ابراہیم تو جلے نہیں؟ ان کا میرے اللہ نے بچا لیا۔ ان کا تیرا اللہ کون ہے؟ ان کا میرا اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا۔ ان کا اگر میں آ جاؤں تو میں بھی نہیں جلوں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ کلمہ پڑھ لے تو بھی بچ جائے گی۔ تو بعض روایت میں ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا، وہ اندر آئی، اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ یہ جو حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی وہی تھی، ان سے نکاح ہوا، وہ ایمان لائی، ان سے نکاح ہوا، بعد میں ان کی بیوی بنی۔ تو ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رہے اللہ کی حفاظت میں۔
تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک عجیب واقعہ ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہر واقعے میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، ہر واقعے پہ۔ تو 40 دن کے بعد واپس آئے، نمرود نے پوچھا بھی تو جلا نہیں؟ ان کو میرے رب نے بچا لیا۔ اب نمرود کے لیے بہت مشکل کام تھا یہ کہ وہ اپنی پوری فوج، پوری طاقت، پوری خدائی، پوری سلطنت کے ذریعے ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلا سکا، اور اس کے سارے بت ٹوٹ گئے۔ بڑی ذلت کی بات تھی۔ لوگ کہتے آپ کیسے معبود ہیں؟ لوگوں نے اس پر اعتراضات شروع کر دی، انگلیاں اٹھانا شروع کر دی کہ تو کہتا میں رب ہوں، تو ابراہیم کا ایک بال نہیں جلا سکتا۔ اب اس کے لیے بڑی ذلت کا مقام تھا۔ تو وہ کہنے لگا ابراہیم، نمرود نے کہا ابراہیم تیرا رب کہاں ہے؟ ان کا میرا رب آسمانوں میں ہے۔ ان کا میں تیرے رب سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، تو اپنے رب سے کہو میرے مقابلے پر آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑی اچھی بات ہے، تو اپنی ساری فوج کو لے کر آجا میدان میں۔ تو نمرود کے پاس اس وقت جتنی بھی فوج تھی، ساری فوج کو لے کر میدان میں آ گیا، اپنی ذلت کو مٹانے کے لیے فوج کو میدان میں لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر سی مخلوق، مچھروں کی مخلوق بھیجی مقابلے پر، پھر یعنی نمرود کے مقابلے پر ایک مچھروں کی فوج بھیجی۔ لیکن وہ مچھر اتنی تعداد میں تھے کہ بادلوں کی طرح چھا گئے، اور اس کی فوج کو، یعنی بڑے بڑے مچھر تھے، فوج کو کھانا شروع کر دیا۔ پہلے اب فوج یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ تیر چلائے تو کس طرح ہے، وہ تلوار چلائے تو کس طرف چلائے، تو وہ تو مچھر چاروں طرف سے اس کو لپٹ گئے۔ پہلے تو ان کا خون چوسا، پھر ان کا گوشت کھایا، اور چند منٹوں میں وہ ہڈیوں کے ڈھانچے بن بن کے گر رہے تھے، ہڈیوں کے ڈھانچے بن بن کے گر رہے تھے۔ تو چند منٹوں میں ان کی فوج کا صفایا کر دیا۔ اب نمرود وہاں سے بھاگا کہ بھئی یہ تو کام خراب ہو گیا۔ تو اللہ نے اس کے اوپر صرف ایک مچھر چھوڑا۔ حیدرآباد میں ایک مچھر تھا، وہ شاید بعد میں کہنے وہ لنگڑا مچھر۔ تو وہ جب بھاگ کے آیا اپنے محل میں اور اپنی بیوی سے کہنے لگا میری فوج کو تو مچھر ہی کھا گئے، تو ایک مچھر اس کی طرف آ رہا تھا، کہتے اس طرح کے مچھر تھے، ابھی بات کر ہی رہا تھا تو وہ مچھر اس کے ناک میں چلا گیا، بات کرتے کرتے ناک میں چلا گیا۔ تو اب اس کو شدید تکلیف، اب اس کے سر میں کوئی چیز ماری جاتی اس کو سکون ملتا، اور جب اس کو چھوڑ دیتے ایسا تو پھر اس کے مچھر اس کے دماغ کو کھانا شروع کر دیتا۔ اب اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے تو لوگوں سے کہنے لگا میرے سر میں کچھ مارو، لوگ اس کے سر میں جوتے مارتے، جب جوتے لگتے تو پھر سکون ملتا۔ تو اللہ نے دیکھو، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے عزت دے دی، اللہ نے آگ میں تخت پہ بٹھا دیا، اور بادشاہوں کی طرح بیٹھ کر 40 دن انہوں نے گزارے، اور نمرود کے پاس عزت کے سارے اسباب تھے، اللہ نے اس عزت کے سارے اسباب میں نمرود کو ذلیل کر کے رکھ دیا، اور اس کے سر پہ جوتے لگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس انہوں نے پوری کوشش کی ذلیل کرنے، اللہ نے عزتیں دے دی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ نمرود کے پاس عزت کے سارے اسباب ہیں، لیکن سارے اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو اس پر جوتے پڑتے رہے، جوتے پڑتے پڑتے اس کی ہلاکت ہو گئی، یہاں تک کہ وہ نمرود بے ہلاک ہو گیا، اس کی فوج بے ہلاک ہو گئی۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جی تو ایمان لیا، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ تو انہوں نے کہا میں اب یہاں سے قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب یہ لوگ تو ایمان نہیں لاتے، تو اب میں یہاں سے جاتا ہوں، عن قریب میرا رب مجھے راستہ دے گا۔ تو یہ عراق شہر جہاں آج موجودہ عراق ہے،
تو وہاں عراق میں یہ بابل شہر تھا جہاں نمرود ہلاک ہوا، اس کی فوج ہلاک ہوئی۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یہ ایمان لائے تھے۔ اب یہ 3 آدمیوں کا قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، وہاں سے چل دیے ملک شام کی طرف۔ یہ عراق والے کوئی ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کو دلیل رسوا کیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے چلے، چلتے چلتے راستے میں مصر آتا ہے۔ جب مصر پہنچے تو اس وقت کا بادشاہ، مصر کا بادشاہ جو ہمیشہ فرعون کہلاتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون یہ تو بہت بعد میں آیا، لیکن اس زمانے میں بھی مصر کا ایک بادشاہ تھا، اس کو بھی لوگ فرعون کہتے تھے۔ تو وہاں سے جو بھی گزرتا وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ تو اگر کوئی میاں بیوی گزرتے تو اس کی بیوی کو اپنے پاس رکھتا اور غلط حرکت کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ یہ اگر میاں بیوی ہو تو غلط حرکت کرتا، اگر بہن بھائی ہوں تو نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ تم کہتے نا کہ ہم چونکہ اسلامی مسلمان ہم ہیں، اسلامی کہ میرا بھائی ہے، لیکن اس کے باوجود اس ظالم نے غلط حرکت کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت سارہ کے قریب پہنچا غلط ارادے سے، اللہ نے اس کے ہاتھ پیر کو شل کر دیا۔ تو اس نے پھر حضرت سارہ سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ حضرت سارہ نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا۔ بعد روایت میں 3 دفعہ غلط ارادہ کیا، تینوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپاہج کر دی۔ اس کے بعد وہ بڑا متاثر ہوا، تو اس کی بیٹی تھی ہاجرہ، بعد کہتے ہیں بیٹی، بعد کہتے ہیں باندھی تھی۔ تو اس نے حضرت سارہ کو بڑی عزت سے رخصت کر دیا اور اس سے کہا بھی میرے لیے دعا کر، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ تو حضرت سارہ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو پھر حضرت ہاجرہ کو انہوں نے دے دیا۔ بعض روایت میں اس کی باندھی تھی یا بیٹی تھی، انہوں نے حضرت سارہ کی خدمت میں دے دی۔ تو حضرت سارہ نے ساری کارگزاری سنائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ ہاجرہ کو لے کر آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ تو اب ان کی 2 بیویاں ہو گئی۔ تو اب یہ ہجرت کر کے ملک شام، کنعان شہر ہے، وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت سارہ جو پہلی بیوی تھی ان کے ہاں تو اولاد نہیں ہوئی، لیکن حضرت ہاجرہ کے ہاں پہلی اولاد ہو گئی، ان کے ہاں اسماعیل پیدا ہوئے۔ تو یہی وہ اسماعیل ہیں جن کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا۔ تو انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ عید الاضحیٰ پر بیان ہوگا۔ اب صرف مختصر چند باتیں قربانی کے حوالے سے کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ابراہیم کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت تو نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ احکامات ایسے ہیں جو ہر نبی پر ہر زمانے میں رہے، جیسے نماز ہے ہر زمانے میں ہر نبی پر رہی، ایسے ہی زکوٰۃ ہر زمانے میں ہر نبی پر فرض رہی، روزے ہر زمانے میں ہر نبی پر فرض، ہر نبی کی امت کے بھی فرض، لیکن ان کی کیفیت بدلتی رہی، بھی کتنے روزے کتنی نمازیں وہ بدلتی رہی، لیکن نماز ہر زمانے میں ہر نبی نماز ادا کرتا تھا، ہر نبی زکوٰۃ دیتا تھا، اور ہر نبی یعنی روزے رکھتا تھا، اور اسی طرح ہر نبی ہر زمانے میں قربانی تھی، قربانی کی نوعیت اور کیفیت بدلتی رہی۔ تو اسی طرح یہ قربانی بھی نسبت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے،
اور 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ دوسرا کس کی طرف سے؟ حضور نے فرمایا یہ میں اپنے امتیوں کی طرف سے جو غریب ہیں، تنگ دستی کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس پر ہمیں ملے گا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، ہر بال۔ اب جانور پہ کتنے بال ہوتے ہیں، ان سب ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ جو قربانی ہے، اس کے گوشت کو، اس کے کھر کو، اس کے سینگوں کو لایا جائے گا اور 70 گنا اس کا وزن بڑھا کر اعمال نامے میں رکھ دیا جائے گا۔ جتنے اخلاص سے قربانی کی ہوگی اتنا ہی اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بھی کہ من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، ایک روایت میں فلا یقربن مصلانا، جو قربانی کی وسعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ حاضر ہو۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس لیے قربانی کے مسائل چل رہے ہیں دور کے بعد، یعنی عصر کے بعد میں بیان کرتا ہوں بھی قربانی کس پر واجب ہے جو صاحب نصاب۔ مختصر یہ کہ آج کل چاندی کا جو نصاب ہے، جو چاندی ہے وہ 8,000 کا تولہ، ابھی جو موجودہ کل کا جو ریٹ تھا 8,000 روپے تولہ ہے، اور 52.5 تولہ چاندی جس پر ہو، یہ اس کی قیمت ہو، یہ اتنا مال تجارت ہو، یہ سونا اور نقدی ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو 8,000 کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی 1,20,000 میں بنتی۔ تو جس بھائی کے پاس 1,20,000 موجود ہے اس پر قربانی آئے گی۔ اب چاہے تو وہ بکرا ذبح کر لے، چاہے کوئی بڑا جانور لے آئے، اور چاہے قربانی میں حصہ ڈال لے، جیسے کئی افراد مل کے قربانی کر لیں، ایک حصہ لے لے تو اس کی طرف سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گھر میں کتنے افراد صاحب نصاب ہیں۔ اگر بیوی ہے یا بہو ہے، اس کے پاس سونا ہے اور سونے کی مالیت، سونا بھی ہے نقدی بھی ہے، اس کی مالیت یعنی 4,20,000 ہے، تو اس پر بھی قربانی آئے گی۔ اسی طرح بیٹا اپنی علیحدہ سے کمائی کرتا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو بیٹے پہ علیحدہ سے قربانی۔ جتنے افراد گھر میں صاحب نصاب ہیں سب پر قربانی۔ اگر ایک ہی بندہ ہے تو ایک، سارے بچے کمائی کر کے اپنے والد کو دے دیتے ہیں، صرف والد پر آئے گی۔ اگر بچے اپنی اپنی کمائی علیحدہ رکھتے ہیں پھر علیحدہ علیحدہ قربانی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھی گھر کی طرف سے ایک قربانی دی سب کی طرف سے ادا ہوگی، ایسا نہیں۔ باقی مسائل بیان ہو رہے ہیں، عصر کے بعد گزارش ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھا کریں تو اس میں مسائل بیان ہوتے ہیں۔ آج تو جمعہ ہے لیکن کل سے انشاءاللہ مسائل بھی بیان ہوں گے۔ اللہ علیہ توفیق۔